آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہجرت کا انخلا۔ بیسیکلی ہجرت کا انخلا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہجرت جب کی جاتی ہے یا لوگ آپ کے ملک سے ہجرت کر جاتے ہیں تو وہ اپنی ایک خلا چھوڑ جاتے ہیں اکنامی کے اندر، بلکہ اپنے معاشرے کے اندر ایک خلا چھوڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں، صرف ہجرت یہی نہیں کرتی کہ وہ آپ کے معاشرے میں خلا چھوڑتی ہے، بلکہ وہ آپ کے معاشی نظام میں بھی خلا چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت فریکوینٹ آدمی تھا، بہت باصلاحیت آدمی تھا۔ اب اس باصلاحیت آدمی کو یہاں پر کوئی روزگار مہیا نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مجبوراً کہیں اور ہجرت کر لی۔ اب جب اس نے ہجرت کی ہے تو اس ہجرت کا اصول کیا ہوا؟ اس کو پرابلم کیا آئی، فیس کرنی پڑی کہ وہاں پر جب وہ گیا تو وہ جو اس لیول پر کام کر رہا تھا، اس سٹینڈرڈ پہ وہ کام نہیں کرتا دوسری جگہ جا کر۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایگزامپل کے طور پر اس کی یہاں تنخواہ 1,00,000 روپے تھی اور وہ باہر چلا جاتا ہے اور وہاں اس کو 2,00,000 روپے تنخواہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 2,00,000 روپے سے تنخواہ ملتی ہے تو یہاں پر جو بندہ آپ اس کی جگہ ہائر کرتے ہیں، اس سے آپ کا جو اوور آل اکنامک ایشوز ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور معاشرے پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس کی پیداوار کم ہوتی ہے اور آپ اس کی صلاحیت کے مطابق آپ اس کو رقم نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ آپ اس کو ان گنت رقم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو ملک کی خزانے ہوتے ہیں ان خزانوں کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ یعنی وہ خزانے کیا کرتے ہیں؟ وہ خزانوں کے اوپر آپ کا اس طرح سے اثر پڑتا ہے کہ آپ ایک شخص ہے جس کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں، وہ 50 چیزیں پروڈیوس کر سکتا تھا، اب وہ 15 چیزیں پروڈیوس نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، اور لیکن آپ اس کی تنخواہ 50 والی دے رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ کا بہت زیادہ برڈن پڑے گا۔ اور جو شخص آپ کے ملک سے انخلا کر گیا ہے، اگر وہ 2,00,000 روپے تنخواہ پہ بھی کام کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کو جو ہے نقصان کا باعث ہوگا، کیونکہ وہ اس کی صلاحیت کے مطابق اسے تنخواہ نہیں دی جا رہی ہوگی، بلکہ وہ آپ کے ملک کی مہارت کا استعمال کر کے آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہوگی۔ تو یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہجرت کسی طرح سے معاون ثابت نہیں ہوتی، اور اگر یہ پالیسی میکرز یا آپ کو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہجرت کر لیں، ہجرت کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہجرت کرنا آسان نہیں ہے۔ ہجرت بیسیکلی اس قوم کی اپنی صلاحیتوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے جو اس نے خود اپنی ذات سے کی ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کا ایک اور اثر کیا پڑتا ہے؟ آپ کی جو ملک ہوتا ہے اس کی معیار زندگی پر ہجرت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک شخص باہر گیا وہاں سے 2,00,000 روپے کما کر بھیج رہا ہے، لیکن اب اس کے جو بچے ہیں یا اس کی جو پیچھے آنے والا جو ورکر ہے جو اس کی جگہ کام کرے گا، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پر ایک خلا موجود رہے گا، کیونکہ وہ جو اسکلز اس کے پاس تھیں وہ اسکلز تو اپنے ساتھ لے گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ وہ پیسہ تو بھیج رہا ہے مگر وہ اسکلز جو آپ کے ملک میں یوز نہیں ہو رہی، یوٹیلائز نہیں ہو رہی، تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہجرت کا جو خلا ہے یہ خلا اور مزید بڑھ جاتا ہے، اور اس کا بڑا برا اثر ہماری معیار زندگی پر پڑتا ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسٹیٹ آف ڈپریشن یا اسٹیٹ آف کہنا چاہیے کہ ہمارا اسٹائل ہے معیار زندگی بھی کچھ ایسے بھی پڑتا ہے ہجرت کا، کہ جیسے آپ چلے گئے، آپ نے یہاں سے جا کر آپ یہاں سے آفیسر کلاس گئے، وہاں جا کے آپ نے ایک لیبر کلاس جاب کر لی، تو اب کیا ہوا؟ آپ کی جو کنٹری کی ویلیو تھی وہ ایک لیبر کلاس کے طور پہ کنسیڈر کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کا بھی جو معیار ہوگا وہ بھی ایک لیبر کلاس کنڈیشن پہ رکھا جائے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ہجرت کا انخلا دیکھتے ہیں تو ہجرت کا انخلا یہ بہت بڑا اثر پیدا کرتا ہے ہماری زندگیوں کے اوپر، اور اس کا بڑا واضح اثر ہے۔ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس اثر کو لیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں۔ اب آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں ہجرت کے جو اثرات ہیں وہ بہت اہم پہلوؤں کے اوپر بھی ان کا اثرات دیکھے جاتے ہیں۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں معاشرتی طور پر، معاشرتی طور پہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم یہاں پہ ایک معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہماری یہاں ویلیو ہوتی ہے، لیکن ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمارا جو معیار ہے وہ گر جاتا ہے، کیونکہ ہمیں وہاں پر لیبر کلاس کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہم یہاں آفیسر کلاس ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ہماری یہاں اسکلز ہوتی تھیں، ہم اسکلز کو استعمال کرتے تھے، اسکلز کو جو ہے وہ اپنے پیوریفائی طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اس اسکل سے ہم اپنے ملک کے لیے بھی اکنامیکل بینیفیشل تھے، اور ہم جسے کہنا چاہیے اکنامیکل بینیفیشل ہم اپنے ملک کے لیے بھی تھے، اور ہم اپنے جیسے کہنا چاہیے کہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی ہم بڑے سوٹیبل تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب ہم نے کسی اور ملک کے ساتھ الحاق کر لیا، اب اس ملک کے اکارڈنگ ہمیں چلنا ہے، اس کی پالیسیز کو دیکھنا ہے، اس کی پالیسیز کو دیکھتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں سے وہ شخص آپ کے ملک میں واپس آئے گا تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ دوبارہ اس ملک میں واپس چلا جائے جہاں وہ پہلے رہتا تھا، کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک چیز سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ آپ اس کنٹری کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنا
پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اگین آپ کو وہی پرابلم آئے گا کہ فوراً انویسٹمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ایشوز دیکھے جائیں گے۔ اب کیا ہوا، اب یہاں سے ایک شخص تھا، بڑا ماہر تھا اپنے کام میں، بڑا اس کو ہنر آتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے یہاں سے ہجرت کر لی، وہ ہجرت کر کے کہیں اور چلا گیا۔ اب جب وہ ہجرت کر کے کہیں اور گیا تو وہاں اس نے کیا کیا، اس ملک میں اس کی کیا سسٹم تھا کہ وہ معاملات کو اپنے اکارڈنگ نہیں چلا سکا، اور اس کے لیے بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ اچھا کیسے گڑبڑ ہوئے؟ اچھا ایسے گڑبڑ ہو گئے کہ آپ کے پاس جو شخص تھا وہ اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال کر پاتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہاں کا نیشنل تھا، اس کی جو ریسورسز تھیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں، اور وہ اپنا ایک اختیار رکھتا تھا، با اختیار شہری تھا۔ اب وہاں کیا ہوا، وہاں وہ کسی اور کے اختیار میں ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو وہ لمیٹڈ طور پہ استعمال کرے گا، کیونکہ جو ورکر ٹیم ہے یا جو ورکنگ ٹیم ہے وہ اس کی صلاحیتوں کا اس طرح سے جیسے کہنا چاہیے کہ استعمال نہیں کریں گی جتنی صلاحیتیں اس کے پاس موجود تھیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی جو موجودہ صلاحیتیں تھیں وہ بھی ضائع ہوتی ہیں، اور وہ بیسکلی ایک زائل کنڈیشن کے اندر چلا جاتا ہے، جو ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر بنتا ہے ہمارے ملکوں کے لیے، یعنی انڈر ڈیولپ نیشن کے لیے۔